منہم لفریقا یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ اس طرح موڑتا ہے، یعنی اس طرح تحریف کرتا ہے کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ کتاب میں سے ہے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں۔ یہاں اشارہ ہے اہل کتاب کی ان کارروائیوں کی طرف، ان اعمال کی طرف جو انہوں نے اللہ کی کتاب یا اللہ کے دین سے متعلق اختیار کر رکھی تھی، اور ان میں سے خاص طور پر کتاب اللہ میں تحریف اور تبدیلی کا عمل۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود و نصارہ سب کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ انہوں نے تورات اور انجیل کو بگاڑ لیا تھا اور کتاب میں اس کو یعنی اس عبارت کو ملا لیا تھا جو کتاب کی نہ تھی۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء آیت 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین، کہ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی وہ کلام کو اپنی جگہ سے اس طرح پھیر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور سنو اور نہ سنوائے جاؤ، اور رائنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑ کر اور دین میں طعن کے لیے۔ سورۃ البقرہ آیت 75 میں فرمایا ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، یہ آپ سب پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ وہ اس کو سمجھنے کے بعد اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں فرمایا تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، کہ وہ اس کو پارا پارا کر دیتے ہیں اور اس کا کچھ حصہ ظاہر کرتے ہیں اور کچھ حصہ چھپا دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 چیزیں تھیں، نمبر 1 لفظی تبدیلی، نمبر 2 معنوی تبدیلی، اور نمبر 3 کتاب کو چھپانا، یعنی بعض حصوں کو سرے سے چھپا ہی جانا، یعنی بعض حصوں کو بدل دینا اور بعض حصوں کو گول کر جانا، چھپا دینا۔ پھر اسی طرح بخاری کی ایک روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اہل کتاب تورات کو پڑھتے جو عبرانی میں تھی، پھر اس کا مطلب عربی میں مسلمانوں کو سمجھاتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا اہل کتاب کی بات کی نہ تو تصدیق کرو اور نہ اس کو جھوٹا بتاؤ، بلکہ یوں کہہ دیا کرو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی اصل کتاب ایک زبان میں تھی اور وہ دوسری زبان میں اس کو ترجمہ کر کے بتاتے تھے، اور اصل چیز کا لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ تو کیا کہا کہ نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو۔